أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ، آج کے پیغام القرآن کی نئے درس اور نئی قسط کے ساتھ حاضر خدمت میں ہوں علی روحانی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آغاز ویڈیو میں حسب سابق آپ سب سے اپنی صحت و سلامتی، اہل خانہ کی صحت و سلامتی اور اہل ایمان میں سے جو مریضان ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے دعائے صحت اور عافیت کی التماس، اور میرے مرحومین، آپ کے مرحومین سمیت جنوں انس میں سے جو موحدین اور محبان قرآن و اہل بیت دنیا سے جا چکے ان سب کے لیے دعائے مغفرت کی التماس۔ الحمدللہ پیغام القرآن سیریز کا 13واں درس لیے آپ کی خدمت میں حاضر، اور سب سے پہلے درس کے آغاز سے پہلے کل کی بابت غیر حاضری کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ ناسازی طبیعت اور کچھ معاملات اس قسم کے بسا اوقات بن جاتے ہیں کہ غیر حاضری لینی پڑتی ہے، اور نیت اور ارادہ یہی ہے کہ پیغام القرآن سیریز یا جو اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، قرآن مکتب قرآن و اہل بیت کے سلوگن کے مطابق 14 چراغ نامی سیریز سیرت محمد و آل محمد علیہ السلام پر خاکسار کی طرف سے عرض کیا تھا کہ ہماری جو اپنی ہی ایک ٹیم ہے جس میں میری بچیاں بھی شامل ہیں، زوجہ ہیں، ایڈمن صاحبہ ہیں، ہماری اس ٹیم کے کاوش سے، چونکہ میں تو بیمار ہوں، اب تھوڑا سا مجھے ذاتی طور پہ کم تو پھر یہ حوالے نکلوا لینے یا اس طرح، تو یہ میرے اہل خانہ آپ کو بتایا کہ جس طرح سے معاونت کرتے ہیں تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو کوشش یہ ہے کہ نہ اس میں کوئی ناغہ ہو جب وہ شروع ہو، اور نہ اس میں کوئی پیغام القرآن۔ ہم نے آخری درس میں سورہ مبارکہ البقرہ کی 43ویں آیت تک سبق آپ کی خدمت میں بطور طالب علم پیش کیا تھا، مختصر تشریح اور تفسیر کے ساتھ۔ اب وقت مزید ضائع کیے بغیر، حالانکہ یہ وقت ضائع والی بات تو نہیں ہے، علمی نشست ہے، لیکن ہم باقاعدہ آغاز کریں گے آج 44ویں نمبر 44 نمبر آیت سے۔ ہم تھوڑے سے آج وزنی دل یا وزنی بوجھ کچھ معاملات کی بابت جن کا براہ راست تعلق تبلیغات سے ہی ہے، آپ سے پھر ایک دفعہ التماس کرتے ہیں کہ ہمارے کچھ معاملات ایسے ہیں جن کی وجہ سے تھوڑا دل اور دماغ پر بوجھ سا ہے، تو پروردگار سے کہ حضور دعا کیجیے گا ہمارے حق میں کہ ہمارے تبلیغاتی سلسلے اللہ تعالیٰ جاری رکھے، اور ہمارے بے عمال یا بد عمالیوں کی وجہ سے کوئی ایسا رکاوٹ نہ آئے کہ جس کی وجہ سے جب اسے تو سلامتی کے معاملات ہوں یا تھوڑے سے یہ جن مسائل کا ہمیں سامنا یہ معاملات ہوں، کھل کے اس لیے نہیں بتا رہے، پھر لوگ اس کو دوسری طرف لے جاتے ہیں۔ تو بس دعا کی تو التماس کر سکتے ہیں کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ یہ سلسلے رک نہ پائے۔ سورہ مبارکہ کی 44ویں نمبر آیت، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کی طرح پورے قرآن کی طرح ایک بہترین دعوت فکر دی اور غیرت دلوائی علماء یہود۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، آتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا تَأْمُرُونَ حکم دیتے ہو، تَأْمُرُونَ امر سے ہے، امر حکم دینا، امپلیمنٹ کرنا، کسی چیز کے بارے میں باقاعدہ حکمن کوئی بات کرنا، تو آواز قدرت ہے کہ تَأْمُرُونَ کیا تم سب حکم دیتے ہو، تَأْمُرُونَ النَّاسَ لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور فراموش کر دیتے ہو اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو، حالانکہ انتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم سب تلاوت کرتے ہو کتاب اللہ کی، یعنی تورات جو ان کے پاس تھی کتاب، افلا تو کیا نہیں، تعقلون تم سب کو عقل کرنی چاہیے، یا تم سب عقل کرتے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ان علماء یہود، وہ عالم بے عمل کہ جن کی پوری شریعت اور پورا ڈراوا اور پورا وہ مفاد پرستی سے جڑا ہوا تھا اور لوگوں کے لیے تھا،
اور اپنے آپ میں اتنے جگرے والے تھے اور اپنے آپ پہ نیکی اس طرح سے نافذ کرتے تھے کہ آیات کا مفہوم بھی بدل دیتے تھے، تحریف بھی کرنا چاہتے تھے تو کر چھوڑتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ جس کتاب کو تم پڑھتے ہو، تمہارے پاس آیات موجود ہیں، اس کتاب سے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو فراموش کر دیتے ہو۔ اب اس میں جیسے میں نے کہا کہ بالخصوص یہودی علماء اور بالعموم پھر یہ ظاہر ہے کہ تمام انسانوں کے لیے پیغام ہے، ہمارے بھی اس میں سیکھنے کی چیز ہے کہ جو کرنا نہیں وہ کہنا نہیں، جو کہنا ہے اس میں پھر سب سے پہلے اپنے آپ کو شامل کرنا ہے، اپنے آپ کو فراموش نہیں کرنا، چاہے وہ نصیحت ہو، چاہے وہ اعمال صالحہ کی طرف دعوت ہو، اپنے آپ کو پہلے دینی ہے کہ جی میں سب سے پہلے میں گناہ گار، اپنے سمیت میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، اور صرف دعوت نہیں دینی، کوشش بھی کرنی ہے۔ ہاں یہ نفس کے ساتھ جو نفسا نفسی ہے، لڑائی ہے، یہ تو ایک مومن کی جاری رہتی ہے، یہ تو کبھی وہ اوپر تو آپ نیچے، کبھی آپ اوپر تو وہ نیچے، کبھی وہ شکست کھا گیا، یہ لڑائی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ لیکن یکسر یہ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو نظر انداز کر دینا اور سارا دین اور ساری تبلیغات لوگوں کے لیے رکھ چھوڑنا، جس سے واہ واہ بھی بلے بلے بھی ہو اور روپیے اور ڈالر بھی آئیں جی، اور معاملات چلتے رہیں، 50 لاکھ کروڑ روپے کی گاڑیاں بھی آ جائیں، کوٹھی بنگلے بھی ہو جائے، نہ کہ کوئی غریب جو ہے سفید پوش ہو ہماری طرح جناب التماس سے دعائی کرتا، پھر اللہ کرنی چاہیے ان کو بھی، لیکن یہ ہے کہ بہرحال تو اس آیت مبارکہ میں یہودی علماء بالخصوص مخاطب تھے اللہ تعالیٰ کے، ان کی دو رخی کی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ کیسا طریقہ تبلیغ ہے۔ قرآن نے اس کی سخت مذمت کی اور کہا کہ دوسروں کو امر بالمعروف کرنے سے پہلے اپنی ذات کو امر بالمعروف کرنا، نیکی کی دعوت دینا، اپنی اصلاح کا دروازہ کھولنا واجب ہے، کیونکہ اسلام صرف زبانی تبلیغ کا قائل نہیں۔ وہ امام جعفر الصادق علیہ السلام کا وہ فرمان عالی شان وہ ذہن میں رکھیے، وہ آپ کو سیرت امام جعفر صادق علیہ السلام میں بھی مل جائے گا، اور شاید میزان الحکمہ پہ بھی وہ ہے۔ بہرحال مسند قول ہے کہ آپ نے ایک صحابی کو جو تبلیغ کے سلسلے میں کہیں جانا چاہتا تھا، تو امام سے کچھ نصیحتیں اور کچھ سیکھنے کی غرض سے حاضر ہوا ہے، تو امام نے اس کو کہا کہ کوشش کرنا کہ تبلیغ کے لیے تمہیں زبان کم سے کم استعمال کرنی۔ اب امام نے پورا جو سمندر کوزے میں بھر دیا والی مثال، اور وہ بھی چونکہ امام کا مخلص شاگرد تھا، وہ سمجھ گیا، اس نے کہا مولا میں سمجھ گیا۔ اب اس کا مفہوم یہ تھا کہ لوگوں کو اپنی زبان سے قائل کرنے کی جگہ اپنے کردار اور مال سے قائل کرنا، کہ تمہیں دیکھ کے ان کے اندر خود رغبت پیدا ہو، دین پہ عمل کا خود شوق پیدا ہو، اور جو غیر مسلم ہیں ان کو خود یہ کشش ہو کہ یار یہ کون، یہ مطلب یہ دین ایسا ہے تو یہ کون سا ان کا رہبر امام کون ہے جتنی اس نے اچھی تربیت کی۔ تو امام نے کہا کہ کوشش کرنا کہ تمہیں زبان کم سے کم استعمال کرنی پڑے۔ اب اسلام کا بھی یہ نظریہ ہے، اسلام بھی صرف زبانی جمع خرچ اور زبانی تبلیغ کا نام نہیں ہے، اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے آقا سید و سردار مرشد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، جنہوں نے 40 سال مشرکین مکہ، کفار مکہ میں رہ کے کردار ثابت کروایا، اور یہاں تک ثابت کروایا کہ جناب جب دعوت حق علانیہ پیش کی تو ان سے کہا، مفہوم پیش کر رہا ہوں، کہ اگر یعنی میں تمہارے بیچ میں رہا ہوں 40 سال، تم نے میرے قول و فعل کو دیکھا، کردار کو دیکھا، صداقت کو دیکھا، اب اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں تباہ کر دے گا، تو بغیر دیکھے تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا جی آپ کے منہ سے آج تک غلط بیانی سنی نہیں۔ یہ تھا وہ عملی کردار کا نمونہ۔ تو ہمیں بھی مجھ جیسے طالب علم کو، گناہ گار کو، ہمیں بھی یہ خیال سب سے پہلے، مجھے پھر سب کو جو اس تبلیغات سے کسی بھی عنوان سے جڑیں، تو ہمیں سب سے پہلے خیال کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو نظر انداز نہ کر دیں۔ پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا، انسان گرتا ہے اٹھتا ہے سنبھلتا ہے، گرتا ہے اٹھتا ہے سنبھلتا ہے، یہ تو ایک جاری رہتی، لیکن کوشش کرنی چاہیے۔ اب عالم بے عمل کو، یعنی کہ جو اپنے آپ کو ہی نظر انداز فراموش کر دے یا عقل کل سمجھے اور سارا علم رکھتے ہوئے بھی وہ، اب اس میں ایک اور سنتے جائیے، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کس قدر بد نصیب ہے وہ عالم، اب تیرا غور سے مجھے پہلے سننی چاہیے یا مجھ جیسے وائزین کو، عالم تو خیر میں نہیں، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کس قدر بد نصیب اور بدبخت ہے وہ عالم دین یا عالم
کہ جس کے علم سے فائدہ اٹھا کر عام عوام جنت میں چلی جائے گی اور یہ بدبخت خود جہنم میں جا گرے گا اسی علم کی وجہ سے۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے کہ اپنے علم پہ عمل نہ کیا تو جہنم میں چلا گیا، جو جانتا تھا اس پہ بھی عمل نہ کیا، اور دوسروں کو نصیحتیں یا درس دیتا تھا انہوں نے عمل کیا اور جنت سے چلے گئے۔ یہ دیکھیے کیسا سرکار نے سمجھایا اس چیز کو۔ اور قرآن مجید میں سورہ مبارکہ جمعہ میں غالباً یہ اس کی تشبیہ دی گئی ہے عالم بے عمل کو گدھے کے ساتھ کہ جس کی پیٹھ پر کتابیں لاد دی گئی۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور یہ شیعہ سنی دونوں مصادر میں آپ کو مل جائے گی روایت، ہمارے یہاں کنز الامال میں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بے عمل عالم جو ہے اس چراغ کی مانند ہے جو خود تو جلتا رہتا ہے لیکن اس کی روشنی سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ یعنی چراغ تلے اندھیرا، اپنے نیچے اندھیرا تو دوسرے دائیں بائیں سب مستفید ہو رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ بے عمل عالم ایسے تیر انداز کی طرح ہے کہ جس کے پاس کمان ہی نہیں ہے، خالی تیر پھڑ کے نشانے لان رہا ہے، ہاتھ نہ سٹن رہا ہے، نہ کمان ہوئے نہ ٹارگٹ تک تیر جائے۔ مولا علی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ یہ غیر الحکم میں روایت کہ بے عمل عالم ایسے درخت کی مانند ہے جس پر پھل نہیں ہوتا، اور ایسے خزانے کی مثل ہے جس سے کوئی چیز خرچ نہیں کی جاتی۔ جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ایک قول ملتا ہے بہار الانوار میں، علامہ مجلسی صاحب سرکار، اعلیٰ اور عرفہ شانوں کے مالک سرکار جناب جی، انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ بے عمل عالم ایسا چراغ ہے جو تاریک کمروں کی چھت کے اوپر جلتا ہے۔ کمرے تاریک ہیں، جناب عیسیٰ فرما رہے ہیں، بے عمل عالم کی مثال کمرے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں اور چراغ جناب چھاتے بلن رہا ہے، چھاتے جلن رہا ہے، لو اندازہ کر۔ پھر امام صادق علیہ السلام کا ایک اور فرمانے علی شان سنتے جائیے جناب۔ آیت کی تھوڑی تفسیر بے شک مختصر ہے لیکن دعوت فکر بہت بڑی ہے، نصیحت بہت بڑی ہے کہ نیکی کا حکم دیتے اپنے آپ کو فرمو نہیں۔ تو امام صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ بے عمل عالم کا واز اور اس کی نصیحت ایسی بارش کی مانند ہے جو پتھروں پر برستی ہے، ایسے ہی اس کا واعظ بھی لوگوں کے دلوں پر اثر نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس کی یہ بھی بہار الانوار میں ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ وہ اس کے اپنے قلب پہ اثر نہیں کر رہا۔ دیکھیں میں نے اس دن بھی آپ کو مثال دی تھی، یہ 2 دن پہلے، کہ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز پڑھ کے سنا رہا ہوں نا، آپ سب سے پہلے اس کو میرے کان سن رہے ہیں، میرے دل تک پہنچا رہے۔ دانشور اور علماء کی نظر میں بھی بے عمل عالم جو ہے اس بھوکے شخص کی مانند ہے جو کسی ہے بھوکا اور کسی خزانے پر، یعنی خوراک کے خزانے پر لیٹا ہوا ہے اور بھوکا ہے، خوراک کا خزانہ نیچے ہے، اس کو ہے ہی نہیں، اندازہ ہی نہیں۔ ایسے پیاسے کی مانند ہے جو دریا کے کنارے پر کھڑا ہو کر بھی پیاسا ہے۔ ایسے طبیب، ایسے حکیم، ایسے ڈاکٹر کی طرح ہے جو خود لوگوں کو، مریضوں کو چیک کر رہا ہے، دوائیاں نسخے لکھ کے دے رہا ہے، لیکن جناب نال سر پھڑ کے کرا رہا ہے، آپ درد ہو رہی ہے جناب، انہاں نہیں پتا میں کہڑی انہاں نوں دوائیاں دین رہا، اندازہ کر لو۔ ایسے مریض کی طرح بے عمل عالم ہے جیسے جو اپنی بیماری کا نسخہ ہاتھ میں لے کر پڑھتا رہتا ہے مگر نہ جاتا ہے، نہ نسخہ خریدتا ہے، نہ کھاتا ہے تو نہ شفا پاتا ہے۔ اور یاد رکھو بے عمل عالم جسد تو ہے، جسم تو ہے لیکن بے جان۔ آگے بڑھتے ہیں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ آگے جی وہ آیت مبارکہ جو اللہ کے علاوہ براہ راست مدد مانگنے کے اوپر بڑے بڑے اتنے وزن والے امامے بھی پیش کرتے ہیں، عام عوام کو تو چھوڑے۔ وَاسْتَعِينُوا، استعانت طلب کرو، مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے۔ اب یہاں پر جو سب سے زیادہ گمن گھیری ڈالی جاتی ہے، او جی دیکھو جی سورہ فاتحہ شریف میں کہا کہ اللہ کے مدد بھی، عبادت بھی اللہ کی تو مدد بھی اللہ کی، اور اگلے سورہ یعنی سورہ بقرہ میں خود اللہ تعالیٰ نے راستہ کھول دیا، اجازت دے دی، مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے۔ حالانکہ اب ان کو کیا کہا جائے، جو پڑھا لکھا جاہل ہو اس کو، یعنی سوئے ہوئے کو تو آپ جگا لیں گے، جو کیس مار کے سویا ہوا ایکٹنگ کر رہا ہے سونے کی، اس کو جتنا مرضی لاتے رہو، اس نے چونکہ آپ کو شو کرانا ہے تو گہری نیند سوتا اس نے نہیں اٹھنا، سویا جو جینون سویا اور جاگ جائے گا بچارا۔ آیا مبارکہ کے الفاظ سے ہی واضح ہے کہ یہ تربیت والی آیت ہے۔ اب صبر کوئی جاندار چیز نہیں، کوئی بابا نہیں، کوئی نظر آنے والی شے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری ٹریننگ تربیت کے لیے خواہشات، نفسانی خواہشات،
برے حالات میں پھنس گئے ہو تو وہاں پہ صبر، یہ ٹریننگ ہے. اور صبر کس کے لیے ہوتا ہے؟ کس سے اجر لینے کے لیے ہوتا ہے؟ بالآخر اللہ سے. آپ برے حالات میں صبر کرتے ہو، امید کس پہ ہوتی ہے؟ کہ یار کٹ جائیں گے انشاءاللہ، گزر جائیں گے. اللہ پہ. اور کس پہ ہوتی؟ دوستوں پہ ہوتی، رشتہ داروں پہ ہوتی کہ کٹ لیں گے آ کے میں ذرا انہوں نے صبر کر کے دکھاوا. اور بے وقوفو، صبر بھی اللہ کے لیے اور نماز تو ہے ہی اللہ کے لیے. کر کے دکھاؤ کسی اور کی نیت، کسی اور کے قرب کے لیے کہ نماز ادا کرتا ہوں قربتاً اللہ، نہ کہنا. آگے جس کے لیے کرنا چاہتے ہو کر کے دیکھو ذرا. تو اس آیہ مبارکہ سے اللہ کے علاوہ کسی کی حاجت روائی، مشکل کشائی کس طرح سے ثابت ہو رہی ہے بھائی؟ ٹھیک ہے آپ کے عقیدہ آپ کو مبارک، لیکن ہماری بھی تو رہنمائی کیجئے. اچھا وہ ایک آیت لے آتے ہیں جی، امام صادق علیہ السلام، روایت امام الصادق علیہ السلام، جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہاں صبر سے مراد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نماز سے مراد علی ہے. یا صبر سے مراد علی ہیں اور نماز سے مراد رسول اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انڈائریکٹلی یہ کہا کہ جناب آپ ان دونوں سے مدد طلب کرو. یہ روایت کا سلسلہ سناد جتنا بھی مستند ہو جائے، سکر راویوں حول تو ہے نہیں لیکن ہو جائے، قرآن سے ٹکرا رہا ہے کہ نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک طرف خود پابندی، دوسری طرف خود ان دو ہستیوں سے، حالانکہ واضح. اس لیے اس کا سلسلہ سناد جتنا بھی سکر راویوں پر مشتمل ہو، ہم جناب سلام کریں گے، اٹھائیں گے، اس روایت کو سائڈ پہ کر دیں گے اور خود ائمہ کی عدالت میں چلے جائیں گے، ان کے دربار میں روحانی طور، علمی طور پیش ہو جائیں گے، اور اس کی تفسیر وہاں سے ہمیں مل جائے گی کہ صبر، مصیبتوں پر صبر، خواہشوں پر صبر، برے کسی کے اخلاق پر صبر، تنگ دستی سے صبر، تبلیغات میں مشکلات پر صبر. یہ نچوڑ بتا رہا ہوں ائمہ کی بیان کرتا تفاسیر سے. دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ پڑھ کے، ہاں حوالہ چاہیے تو حاضر. اور نماز اللہ کا قرب دکھاتی ہے. نماز میں جب ایک پریشان حال بندہ سجدے میں جاتا ہے تو بے اختیار رو پڑتا ہے. یہ ہے وہ قرب، یہ ہے وہ ٹریننگ. جب مشکلات میں گر جاؤ، جب پریشانیوں میں گر جاؤ، صبر کا دامن تھام لو، اللہ کی طرف، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، یعنی نماز ادا کرو. اسلام اور قرآن اور سنت پیغمبر و آل پیغمبر علیہ السلام سراسر دنیا اور آخرت میں ہماری نجات کے نسخے ہمیں دیتے ہیں. تضادات نہیں بیان کرتے کہ پہلے پارے پہلی سورہ میں آپ کو منع ایک چیز بیان سختی سے اور دوسرے آگے جا کے خود ہی اجازت. نہیں، اس کا مفہوم سمجھے. اچھا اگر ان کی طویلات کو آپ قبول کر لیں تو پھر بات وہی ہے کہ پھر آپ مشکلات میں گر جائیں تو کسی ہستی کا نام لے کے اس کو مدد کے لیے نہ پکاریں، صبر کا نام لیں. یا مرشد صبر المدد، اور نماز کا نام لیں. ایسا کوئی کرتا ہے؟ مثالیں فرشتوں کی دینی، اور جی فرشتوں سے اللہ یہ کام ان کے ذمہ لگا سکتا ہے، تو ان ہستیوں میں آپ تو پھر جب بارشیں نہیں ہوتی تو نماز کھلے گراؤنڈ میں جا کے اللہ کو، اللہ کے ظہور نہ کیا کرو، بارش برسانے والے فرشتے کو براہ راست پکارا کرو. پھر جب جان آئی، جان شکنجے اندر، جیون جیویں ویلن چ گنا، تو جدو جان الگ سے کھینچنے والا، پیروں سے کھینچنے والا جناب اسرائیل سامنے آئے گا تو اللہ سے دعا نہ کرنا کہ اللہ مہلت دے دے یا اللہ تندرستی دے دے، الٹ پلٹا وہ اس سے کہنا نا کہ زندگی دے. اپنی مثالوں میں وہ کہتے ہیں نا، لو اپنے دام میں خود سے یاد آ، اپنی مثالوں میں خود ہی قابو آ جاتے. آگے چلیے جی، اگلی اس میں کہا گیا کہ وَإِنَّهَا، اور بے شک، لَكَبِيرَةٌ، یقیناً بڑی اور گراں چیز ہے. کیا؟ صبر اور نماز، اور اسپیسیفکلی نماز. اللہ، مگر علی الخاشعین، عاجزی کرنے والوں کے لیے نہیں. جو اللہ کی کبریائی، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کی ذات کے آگے جھک جانے والے، عجز و انکساری اختیار کرنے والے ہیں، ان کے لیے نہیں. اب یہاں پہ خود اللہ تعالیٰ نے متوجہ کر دیا کہ نماز ایک گراں چیز ہے، اس کی پابندی، اس میں خشوع و خضوع صرف اللہ کے لیے، دل اور دماغ خالی کر کے صرف پروردگار عالم کو سامنے ایک مجرم کی طرح پیش ہونے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو گراں ہیں، بھاری ہیں. الا الخاشعین، لیکن خاشعین، جھک جانے والے، عاجزی اختیار کرنے والوں کے لیے. کیوں؟ اب آپ ایک محفل میں بیٹھے ہیں، یکدم اس کمرے کا دروازہ کھلے اور سید بزرگوار شہید آیت اللہ علی خامنئی علی اللہ مقامہ کمرے میں داخل ہو جائیں، آپ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی کھڑے ہو جائیں. یہ میں دعوے سے کہتا ہوں. جو ان سے کوئی خراب بھی کرتا ہے ایک دفعہ کھڑا ہو جائے. یہ ہے کسی کی اس کے سامنے
عظمت یا شان یا اس کے روب کے سامنے بے اختیار اور یہ خاشعین عزت و انکساری کرنے والے اللہ رب العزت کی شان اور نعمتوں کے سامنے یہ کوئی پھر غوض نہیں، وہ بے اختیار جھک جاتے ہیں، وہ جھکتے ہی اس کے آگے۔ پھر فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، الذین وہ لوگ یظنون یقین رکھتے ہیں، انہم کہ بے شک وہ، انہم ملاقو وہ سب ملنے والے ہیں، ملاقات کرنے والے ہیں ربہم، وانہم الیہ راجعون، وانہم الیہ راجعون، بے شک وہ لوگ یقین رکھتے ہیں، یقین محکم رکھتے ہیں کہ وہ سب اپنے پروردگار اپنے رب کو کے حضور حاضر ہونے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جن کا علم اور عمل، جن کا قول و فعل، جنہوں نے جو سیکھا اس پر یقین کیا، اس پر عمل پیرا ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ملاقات یعنی موت کا اور پھر یوم قیامت کا اندھا دھند یقین ہے، غیر متزلزل یقین ہے، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم نے پلٹنا بھی اس کی طرح، یہ نہیں کہ مر کے مٹی نال مٹی ہو کے کہانی ختم، نہیں، کہانی نئی شروع، نیا جہان شروع، نیا، وہ یقین کرتے ہیں۔ مطلب جس طرح یہ کچھ گروہ ایسے بھی پیدا ہو گئے کہ وہ جناب کنے اٹھنا ہے، بس گیا جڑا ان کی کتاب بند، نہیں، ادھر کتاب بند ہو گئی تو ادھر عمال نامہ کھل گیا، ادھر بڑی کتاب شروع ہو گئی۔ اگلی آیہ مبارکہ میں فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللہ تی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، پھر دہرایا، پیچھے بھی دہرایا تھا، پچھلے درس میں بھی آپ نے آیا مبارکہ، پھر دہرایا، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے انعام کے طور پر تم پر اتاری، اور بے شک میں نے فضیلت دی تم کو تمام جہانوں پر۔ میں نے آپ کو پرسوں چوتھ بتایا تھا کہ یہ بڑی لاڈلی قوم تھی اللہ کی، یہ ہے ثبوت کہ عالمین پر اللہ تعالیٰ ان کو ان کے لیے کبھی من و سلوہ آ رہا ہے، کبھی ان کے کہنے پہ معجزات ظاہر ہو رہے ہیں، کبھی جناب جو کہہ رہے ہیں آ کے تو وہ اللہ تعالیٰ یہ ان کو فضیلت دی، نعمتیں اتاری، اس کا ذکر کیا کہ تمہیں عالمین پر فضیلت دی، تم پر نعمتیں اتارتا رہا، لیکن ایٹ دی اینڈ رزلٹ کیا نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار خاتم الانبیاء کی بعثت سے پہلے یہی علماء یہود جگہ جگہ جا کر آخری پیغمبر کے آنے کا جناب ان کا منتظر رہنے کا کہتے، ان کے ساتھ مل کے جناب اہل باطل پر ٹوٹ پڑنے کا کہتے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے سب سے پہلے جو گروہ ویر پڑا مشرکین میں سے، کفار میں سے، سب سے زیادہ جو تشدد کے ساتھ وہ یہی گروہ تھا جو خود منتظر تھا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ تاجیل امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی دعائیں کرنے والے یہ یاد رکھیے گا، جا کے میرے سے کسی نے بات کرنی ہے، میں ثبوت کے ساتھ حاضر، غلام حاضر، خاکسار حاضر، کہ امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی جو سب سے پہلی مخالفت اٹھے گی شیعوں کے اندر سے اٹھے گی۔ یہ روایتیں ہیں، وہ کہیں گے نہیں یار یہ تو دین ہی کچھ اور بتا رہے ہیں، یعنی جو دین ہم آج تک سنتے، دین تو نیا نہیں لائیں گے، اسی دین کو رسول اللہ پہ اتری کامل ہوئی شریعت کو صلی اللہ علیہ وسلم پیش منون خالص طریقے سے کریں گے۔ ان کی غیبتیں جو روایات میں آتا ہے، ان کی غیبتیں صغرا اور کبرا کے درمیان میں جو عرصہ جو بدعات اور خرافات دین بنا کے ٹھوکی کے چندے کٹھے ہوتے رہے، ان کو جب کان چھانٹ کریں گے تو یہ پہلی مخالفت کروں شروع ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، آگے چلیے جی۔ اچھا، پھر فرمایا وَاتَّقُوا یومن لا تجزی نفس عن نفس، تم سب ڈرو، خوف کھا جاؤ، ایک منٹ یہ بڑا مسئلہ ہے، تم سب ڈرو اس دن سے نہیں کام آئے گی کوئی جان کسی جان کے بدلے، اور کوئی شے بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ ڈرو اس دن سے کہ جب کوئی چیز کام نہیں آئے گی، کوئی جان کسی جان کے بدلے کام نہیں آئے گی، کوئی شے بھی تم سے قبول نہیں کی جائے گی، اس سے کسی سفارش کو یعنی بندوں سے کسی کی سفارش کو نہ لیا جائے گا، اس سے کوئی بدلہ، اور نہ اس وقت دنیا میں جن کو اپنا وہ جناب سب سے بڑا حامی اور جن کے لیے ہر قسم کے پٹھے سیدھے کام کرتے رہے، یہ جیسے اندھا دھند کسی سیاسی لیڈر کی وہ کرنا، یا
پیر بنا لینا تے بس جو اس نے جس طرح دا صدقہ کیا دیتا وڑتا اور امال بعد. اور پھر یقیناً مخاطب تو یہود تھے لیکن پیغام قیامت تک کے انسانوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دن یعنی قیامت کے دن سے ڈر جاؤ کہ جس دن نہ جان کے بدلے جان، نہ مال بیٹے اولاد کام آئے گی، نہ کوئی شے تم سے لی جائے گی کہ اے لے لو جی سانو معافی دے دو، فدیہ لے لو، کفارہ لے لو، ساری جان بخشی کر دو، نہ. اور نہ کوئی بدلہ لیا جائے گا اور نہ کسی دی مدد تاڑے تک، نہ کوئی مائی کا لال اللہ کے مد مقابل تمہاری مدد کر سکے گا. ڈر جاؤ. اور پھر فرمایا وَإِذَا نَجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذَا فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. فرمایا جب ہم نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے، وہ سب پہنچاتے تھے تمہیں بہت برا عذاب، بڑی اذیت. کیسے؟ وہ ذبح کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری بیٹیوں کو. یہ تھوڑا عذاب ہے غیرت مندوں کے لیے؟ بیٹا پیدا جہاں ہو گیا ذبح، تو بیٹی پیدا ہوئی ہے تو چلو جی وفی ذالکم، اور اس میں بلاء من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تم پر آزمائش تھی اور بہت بڑی، عظیم بہت بڑی تھی. وَإِذَا فَرَقْنَا، اور جب ہم نے پار ڈالا بِكُمُ الْبَحْرِ، سمندر کو تمہاری وجہ سے، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور پس نجات دے دی تمہیں، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو اس حال میں کہ تم لائیو دیکھ رہے تھے، تم دیکھ رہے تھے اس چیز. یہاں بھی غیرت دلائی، شرم دلائی. اور بے شرمو فرعون کے ظلم ستم یاد کرو. لڑکے تمہارے ذبح کر دیتا تھا، قتل کر دیتا تھا، بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا. ذرا تاریخ تو پڑھو کیوں چھوڑ دیتا تھا. اور ہم نے پھر تمہیں نجات دی اور پھاڑ ڈالا سمندر کو تمہاری وجہ سے، تمہیں نجات دینے کے لیے سمندر سینٹر سے پھاڑ دیا، تم گزر گئے، ڈوب گئے، وہ غرق کر دیا اللہ نے. پھر بھی تمہیں غیرت نہیں آتی کہ اللہ کے آخری نبی آئے ہیں، ان کے پیغام میں رکاوٹ نہ ڈالیں. اوہ ہم تو وہ ہیں جو بعثت سے قبل یہ نعرے لگاتے پھر رہے تھے کہ آنے دو آخری پیغمبر کو، آنے دو آخری پیغمبر. ہم ان کے ساتھ، قوم یہود بنی اسرائیل ان کے ساتھ مل کر انشاءاللہ باطل کا ناک رگڑ. وہ ہن کیوں ہوا تھا؟ کہیں کہا کہ اللہ کی آیتوں کو بیچ ڈالا تم نے ظالموں. اور یہی پیغام ہمارے لیے. عہد کیا کیا ہے؟ جو تبلیغات کی راہ میں، علم دین کی راہ میں آیا، اس کا عہد کیا بنتا اللہ سے؟ تیرے احکام، تیری کتاب کی آیات، تیرے نبی کی سنت، آل نبی کی محنت، ریاضت، ان پر کبھی سمجھوتا نہیں کروں گا. جو چیز ہے وہ پیش کروں گا. سامنے بیٹھے سامعین کی خوشنودی نہیں، تیری خوشنودی. پھر اشر بک کر کے اور گئی جی او عہد پہ آج. محترم ناظرین و سامعین، ان کے ذیل میں کافی کچھ پیش کرنے کو دیگر وہ تھا، لیکن دامن وقت میں گنجائش اتنی ہوتی ہے. کوشش خاک سار کرتا ہے کہ اپنی ذرا گفتگو کم کی جائے تھے اکابرین صالحین متقین کا نچوڑ آپ تک زیادہ پہنچایا جائے. لیکن جیسے کہ اس کا موٹیو ہی یہ ہے، مقصد ہی یہ ہے کہ میرے جیسے طالب علم جو کتاب کھول بھی لیں تو بچاریاں نو پہلے ایک استاد رکھنا پہنتا ہے. کیا ہو جی آ لفظہ نہ مطلب اسی پڑھی جاواں گے تسی دسی جانا. ان واسطے ان کے لیے یہ کوشش ہے کہ بھی سادہ عام فہم انداز میں. تو 50ویں آیت تک الحمدللہ اللہ کی مدد توفیق اور فضل سے ہم نے یہ پورا کیا. اور ماشاءاللہ 7 آیات، تقریباً 6 آیات یا 7 آیات بن گئی جی. تو انشاءاللہ کل اس سلسلے سے پھر آگے، اور ہم آخر میں آپ کو بتا دیتے ہیں جی مشکل الفاظ والا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا. تامرونا، حکم دینا اچھائی کا، چونکہ آیت میں جو ہے تامرونا سے مراد وہ اچھائی ہے، امر بالمعروف، معاشات، الناس عوام، انفسکم اپنی جانوں کو، تتلونا تلاوت کرنا پڑھنا، تاکلون عقل رکھنے والے، استعینو استعانت اور معاونت اور مدد، بالصبر صبر کے ساتھ، لا کبیراتن بڑی شے، بہت بڑی شے، جیسے گناہ کبیرہ بہت بڑے. یہاں یہ نماز کے لیے بات کی گئی کہ بڑی ایک گراں قدر چیز ہے. اللہ لیکن الخاشعین خشوع و خضوع کرنے والے، جھک جانے والے، ملاقو ملاقات ملاقاتی ملنے کی امید رکھنے والے، الہی اللہ کی طرف، راجعون رجوع کرنے والے، پلٹنے والے، اذکرو یاد کرو،
نعمتی نعمت، فضلتکم فضیلت، عنایات رفتیں، عالمین اقوام عالم. اسی طرح جو اگلی آیات کا مشکل الفاظ کا معاملہ سلسلہ ہے جی، اتقو یعنی ڈر جاؤ، گھبرا جاؤ، سنبھل جاؤ، یومن یہاں یوم آخرت مراد، تجزی جزائے خیر، نفس نفس، شیئن چیز، اشیاء خرد و نوش کی چیز ہو، کوئی ایسی چیز ہو جو کسی کو ہدیتاً یا جان چھڑانے کے لیے دی جائے. بہرحال جو سمپل ترجمہ شیئن سے مراد چیز، شے. یقبلو قبول کرنا، مقبول ہونا، منہا من جانب، شفاعت شفاعت کرنا، کسی پہ رحم یا نظر ثانی کسی معاملے کرنے کی درخواست کرنا. یو خاصو مواخذہ، عدل عدل و انصاف، ینصرون نصرت کرنا کسی کی یا کرنے والے، نصرت کرنے والے، مددگار. نجائنکم نجات دینا. تو محترم ناظرین و سامعین، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں 14ویں درس کے ساتھ حاضر ہوں گے. میں نے جو درس سے قبل آپ سے خاص کچھ معاملات جن کا تعلق براہ راست ہماری تبلیغات سے ہے، ان کی اس کے لیے دعا کی جو التماس کی، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے، سوچنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.